नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंच चुके हैं। सऊदी वलीअहद कतर पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू की जानिब से एक बहुत बड़ी बात की गई है, घटिया स्टेटमेंट, जिस पर कतर का रिस्पॉन्स बड़ा संगीन और बड़ा सख्त है। दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड किया जाएगा कतर की जानिब से या फिर नहीं, ये एक सवाल है। नाज़रीन, अमरीका की दो नंबरी पकड़ी गई है। भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आया। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ जो सलूक किया वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कुछ खवारिजियों को, भारतीय प्रॉक्सीज को एलिमिनेट किया गया है। भारत के लिए बड़े सरप्राइजेज हैं, वो सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंच चुके हैं। कतर पहुंचते हैं और वहां पर इजहार ताज़ियत भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं। नाजरीन, इसराइल की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और सिर्फ ये नहीं बल्कि कतर के साथ खड़े होने का एक सबूत भी देते हैं कि हम कतर के साथ खड़े थे, कतर के साथ खड़े हैं और कतर के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की तो और कहा था कि हम चट्टान की तरह कतर के साथ खड़े थे, हम इजरायली इक़दामात के खिलाफ हैं, हम इजरायली जारहियत के खिलाफ हैं। लेकिन आज सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कतर एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम $1,21,000 से भी ऊपर है, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके बाद अगर बात की जाए नाजरीन, उनकी जीडीपी की बात की जाए, $378 बिलियन उनकी जीडीपी। इसके बाद अगर उनके पास तैयारों की बात की जाए, 4.5 जनरेशन के 3 वर्जन उनके पास मौजूद हैं, जिसके अंदर टाइफून है, F-15 है, राफेल है, एयर डिफेंस सिस्टम जो सेंटकॉम इस्तेमाल करता है। इन तमाम तर सिस्टम्स होने के बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? तो फिर नाज़रीन, जब सवाल किया जा रहा था कि आखिर कतर क्या खुद इस हमले में मुलव्विस है, उन्होंने खुद अपने ऊपर यह हमला किया है, करवाया है या फिर नहीं, तो उनसे जब पूछा गया, फिर कतरी वज़ीर आज़म ने बिलाखिर एडमिट किया इस बात को। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमला कर दिया गया था इसराइल की जानिब से, उसके बाद अमरीका ने हमें ये इन्फॉर्म किया था कि 10 मिनट के बाद, हमले के 10 मिनट बाद अमरीका ने इन्फॉर्म किया था कि यह हमला आप पर हुआ है, होने वाला है, और इसमें फ़लस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप हमास को निशाना बनाया जाना था। तो सब ये सवाल कर रहे थे कि क्या कतर के अंदर इतनी गैरत नहीं है, कतर के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इसराइल को एक जवाब दे सके, एक मौसर जवाब दे सके, ठीक उसी तरीके से जिस तरह जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात आई थी, पाकिस्तान की सलामती की बात आई थी, पाकिस्तान की सालमियत की बात आई थी, तो पाकिस्तान ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। नाज़रीन, ये वो सब सवाल थे जो हर जहन में मौजूद थे और अभी तक उनके रिस्पॉन्ड का वेट किया जा रहा है। नाज़रीन, अब नेतन्याहू की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और 9/11 के मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो हमला हमने कतर पर किया, इसको तशबीह दिया उन्होंने, नेतन्याहू ने। किससे तशबीह दिया नाज़रीन? जो उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एग्जीक्यूट किया था पाकिस्तान में, उससे इसको एक्चुअली तशबीह दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कतर में हमने हमास को निशाना बनाया है, तो ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में पनाह ले रही थी, और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया और अफगानिस्तान के बाद फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसामा बिन लादेन को जो एग्जीक्यूट किया था, उस तरीके से हमने भी अपनी कार्रवाई की है। नाज़रीन, अब ये उन्होंने फिर सवाल भी उठाया कि अमेरिका ने 9/11 के हमलों में क्या किया था, हमने भी जिस तरीके से अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया था उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। नाज़रीन, अब उनके इस बयान पर, नेतन्याहू के इस बयान पर स्टेटमेंट जारी की गई है कतर की जानिब से। बड़ा सख्त और बड़ा ब्रूटल जवाब दिया गया है। और कतर की नाज़रीन वज़ारत ख़ारजा ने इजरायली वज़ीर आज़म के ये जो बयान है, इसकी एक तो मज़म्मत भी की और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इसराइल के हालिया बुज़दिलाना हमले बल्कि मुस्तक़बिल में भी रियासती खुद मुख्तारी के खिलाफ जो ये खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनको एक जवाज़ फराहम करने की एक शर्मनाक कोशिश है। कि मतलब आप कोई भी अटैक करेंगे, आप किसी भी मुल्क की सलामती पर हमला करेंगे, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी पर आप हमला करेंगे, और आप इस जवाज़ की बिना पर कि जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका ने जो किया था आप वही कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये कतर की जानिब से रिस्पॉन्ड दिया गया, एक्शन दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब ये ब्रूटल है, ठीक है या फिर नहीं, इसका फैसला आप करेंगे, क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स एन एक्शन, द वर्ल्ड नीड्स एन आंसर। जिस तरीके से कतर के अंदर दोहा में ये जो कार्रवाई की गई है इसराइल की जानिब से, इस पर उनकी खामोशी से लाखों सवाल इस वक्त जन्म ले रहे हैं, और इसके अंदर कतर की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है। उसके साथ साथ नाज़रीन, सऊदीया की जानिब से, और फिर सऊदीया के साथ साथ नाज़रीन उर्दन की जानिब से ये जो खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि उन्होंने एयर स्पेस इनको फराहम की, और एयर स्पेस के साथ साथ अमरीकी बेसिस से इनकी रीफ्यूलिंग भी हुई तैयारों की, इन्होंने अपना मिशन पूरा किया और वापस वहाँ पर आए। तो उनकी जो ये डबल गेम है उस पर भी सवालिया निशान एक मौजूद है, और उस पर भी जवाब मांगे जा रहे हैं कि एक जानिब
جو سعودی عرب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو دوسری جانب ان کے ولی عہد شاہ محمد بن سلمان وہ قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ عجیب ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا پھر قطر کے ساتھ ہیں؟ اور سیم گوز وتھ اردن کا تو ہم جو ہے ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے جب اسرائیل پر اٹیکس کیے جا رہے تھے تو اردن نے ان میزائلز کو نیوٹرلائز کیا تھا، انٹرسیپٹ کیا تھا، اور بعد میں جواز یہ فراہم کیا تھا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہماری ایئر سپیس میں نہ گر جائیں، تو ہم اس کنٹری سے کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کے پڑوس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے اردن۔ تو ناظرین اب یہ صورتحال انتہائی سنگین ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچ چکے ہیں، اور یہ اظہار یکجہتی کے لیے وہ پہنچے، ایک روزہ دورہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سعودی ولی عہد کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا وہ بھی پہنچنے والے ہیں وہاں پر اور وہ بھی دورہ کریں گے۔ اب ناظرین یہ تمام تر صورتحال چل رہی تھی، اور اس حملے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کامیاب ہوا یا پھر ناکام ہوا، اور جو یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی کہ یہ ناکام ہوا حملہ کیونکہ مرکزی قیادت اس میں محفوظ تھی۔ ناظرین مرکزی قیادت اب کس کی وجہ سے محفوظ تھی، اور عین حملے سے چند منٹ پہلے مرکزی قیادت کو کہاں شفٹ کیا گیا، کس کی مدد سے شفٹ کیا گیا؟ تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ نے مدد کی تھی۔ ترکیہ نے جب یہ اٹیک ہونے والا تھا، جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ اسرائیلی طیارے پرواز بلند کر چکے ہیں اور وہ کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنائیں گے، تو انہی لمحات میں انہوں نے یہ انفارم کر دیا تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، اور اسی طریقے سے جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم ہے حماس وہ بال بچ گئے۔ تو یہ ناظرین اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہے، برکس نیوز کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے ناظرین کہ ترک انٹیلیجنس نے قطر میں موجود فلسطینی رہنماؤں کو اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع دے دی تھی، اور اس پیشگی اطلاع کے اوپر عین وقت پر مطلب کچھ چند منٹ پہلے انہوں نے وہاں سے جو ہے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جو لوکیشن ہے اس کو ناظرین چینج کی۔ اب قطری وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے تھے جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ یرغمالیوں کی رہائی ہو سکے، ہاسٹیجز کی رہائی ہو سکے، اور اسرائیل کے درمیان جو ہے جو نیتنیاہو ہے ان کی گورنمنٹ کے درمیان اور اسی طریقے سے فلسطینی مزاحمتی گروپ کے درمیان کوئی ڈیل ہو سکے، کوئی سیٹلمنٹ ہو سکے، ہاسٹیجز کو رہا کیا جا سکے، ریلیز کیا جا سکے۔ اب ناظرین قطری وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور اب بڑا مشکل ہے کہ یہ جو ہے دوبارہ یہ پروسیس اس طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے ناظرین ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو اب قطری دارالحکومت کے اوپر جو یہ حملہ کیا گیا، اس کے بعد ہم جو رسپونڈ دیں گے وہ علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے، اور اب ظاہری سی بات ہے وہ رسپونڈ کریں گے بھی یا پھر نہیں کریں گے، جواب دیں گے نہیں دیں گے، کس طریقے سے جواب دیں گے وہ وقت بتائے گا۔ لیکن ناظرین اس تمام تر صورتحال سے ایک بات واضح ہو چکی ہے، کوئی بھی فوج دنیا میں پاک فوج جیسی نہیں ہے کہ مؤثر مکمل جواب دے اور علاقے کی جانب، ہمارے شہریوں کی جانب اٹھنے والی ہر آنکھ کو، میلی آنکھ کو نوچ لے اور ہر انگلی کو جو ہے مروڑ دے، توڑ دے۔ پاک فوج جیسی کوئی فوج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی جی ڈی پی کا، پر کیپٹا انکم کا بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ون آف دا سیفسٹ کنٹریز، اس کے باوجود اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو لٹرلی اٹ از اے کویسچن، اے ہیوج کویسچن۔ یہ ناظرین ایمان کی طاقت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اتنی دولت کا، اتنے پیسے کا کیا فائدہ جب آپ جواب ہی نہیں دے سکے، آپ جواب دے نہیں پا رہے، آپ ابھی بھی اپنے شراکت داروں کا ویٹ کر رہے ہیں خطے کے اندر کہ ہم ان کے ساتھ مشورے کے بعد کوئی جواب دیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا اقدام کیا گیا۔ اگر اسی ٹائم پہ شٹ اپ کال دے دی جاتی، آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتے، آپ اپنے طیاروں کو فضا میں بلند کرتے اور ان کا جواب دیتے، تو حالات مختلف ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ دیٹس اپ ٹو یو۔ آپ کے مہمان محفوظ نہیں رہے، آپ خود محفوظ نہیں رہے، ریزیڈینشیل ایریاز میں جو ہے وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ تو ناظرین یہ تو برا ہوا، جو بھی ہوا برا ہوا، لیکن قطر ہے، ظاہری سی بات ہے، ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، دور ہے، ہم بات ہی کر سکتے ہیں، مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ اس مشورے پر جو ہے وہ کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور 2 نمبری ایکچولی پکڑی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین پہلی کال میں جو ہے وہ امریکی انتظامیہ جو ہے ان کے
سینئر حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی کال جب کی تو صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یہ بتایا کہ یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے یہ ایکچولی ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور قطر اس پہ جو ہے بڑا ناراض ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے نہیں بلکہ ان کی جانب سے ملی ہے، امریکی فوج کے ذریعے ملی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب حملہ جاری تھا۔ تو ناظرین یہ انہوں نے کہا، اور اس کے پاس کیا کہتے ہیں نیتن یاہو نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس حملہ کرنے کا بڑا کم وقت تھا، تو دیٹس دا ریزن، ہمیں بڑا ایک مختصر موقع تھا، جلدی ڈیسیجن لینا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے پھر جو ہے وہ عین وقت پر جو ہے انہیں انفارم نہیں کیا۔ دیٹس دا ریزن امریکہ کے تھرو انہیں انفارم کیا۔ دوسری پھر کال کی بھی جو ہے خبریں زیر گردش ہیں کہ دوسری کال ہوئی جس میں دونوں کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار تھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا۔ تو ناظرین یہ ان کی آپ ایکچولی دیکھیں، دو نمبری دیکھیں، ان کا ڈبل فیس دیکھیے کہ ایک جانب وہ تعزیت کر رہے ہیں اور اقدام کو کہہ رہے ہیں اچھا اقدام نہیں تھا، اور دوسری جانب ان کی کالز یہ جو بتائی جا رہی ہیں، تو دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ دیٹ از اے ہیوج کویسچن کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کبھی کریں گے یا پھر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بڑا سنبھل کے چلنا ہوگا امریکہ کے معاملے میں۔ ناظرین صرف یہ نہیں بلکہ جو دوسری کال میں صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے یہ سوال کیا کہ حملہ کامیاب تھا یا پھر نہیں تھا، اس پر نیتن یاہو کی جانب سے جو ہے وہ جواب کوئی پراپر نہیں مل سکا۔ ناظرین اب یہ تو قطر کی اور اسرائیل کی جو سچویشن ہے اس سے متعلق تمام تر اپڈیٹس تھیں۔ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے ایکچولی باز نہیں آئے، اور انہوں نے کیا کیا ناظرین کہ NIA نے پاکستانی سفارتکار کو دہشت گرد حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں طلب کر لیا ہے۔ اب ہمارے سفارتکار بھی محفوظ نہیں ہیں بھارتی انتہا پسندی سے۔ تصور کریں اب آپ کے جو فورن آفیسز ہیں وہ بھی انتہا پسندی کی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں، صرف ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، صرف ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ ناظرین آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں ہمارا کوئی سفارتکار وہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے جس طریقے سے اگر کل کو RSS نے دعویٰ بول دیا، اگر کل کو BJP کے کارکنوں نے، رہنماؤں نے ان کے دعویٰ بول دیا، کون روکے گا؟ کون ان کی سیکیورٹی کی حفاظت دے گا، ضمانت دے گا؟ جہاں پر پہلے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں پر پہلی مائنورٹیز کے حقوق کے ساتھ جو کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، جہاں پر استحصال کیا جا رہا ہے ان کا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے بھارت کو بڑا ایک منہ توڑ جواب دیا گیا، اینڈ دیٹ از پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے جو ہے 19 بھارتی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا، جہنم واصل کیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 9 اور 10 ستمبر کو ایکچولی یہ کامیاب کارروائیاں کی گئی تھی 3 مقامات پر، جن کے اندر 19 خوارجیوں کو ہلاک کیا گیا تھا، جہنم واصل کیا گیا تھا۔ اگین شٹ اپ کال فار انڈیا کہ اگر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا پر بات کی جائے گی تو ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین تو یہ ایک بڑی پاکستان آرمی کی ایک کامیابی ہے، اور یہ پاکستانی ملٹری کی ایک بہت بڑی کامیابی، پاکستانی فوج کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ شرپسند عناصر کے خلاف، دشمن کی پراکسیز کے خلاف اور ان تمام تر فتنوں کے خلاف جو کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ دن رات جاگ کر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کریے تاکہ میں اور آپ چین کی نیند سو سکیں۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔